اور اس سے پہلے کہ آپ کا سوال آئے میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ وہ خط چیف جسٹس کو لکھا گیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو، جب تک وہاں سے کوئی لاہ عمل اختیار نہیں کیا جاتا یا وہاں سے اس کا کوئی جواب نہیں آتا، میرا خیال ہے بطور حکومتی نمائندے کے اس پر تبصرہ کرنا جو ہے وہ فی الحال مناسب نہیں ہوگا. اور ایک ادارے کے ججز نے دوسرے اپنے چیف جسٹس جو ان کا ہیڈ ہے ان کو ایک خط لکھا ہے، تو ہم اس کا آبویسلی اب ویٹ کریں گے کہ کیا لاہ عمل اختیار کیا جاتا ہے. تو میں آج اس موضوع کے لیے آپ کو زحمت دی ہے وہ چائنیز سیکیورٹی کے حوالے سے، اور کل جو بشام میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا. اور دیکھیے پاک چین دوستی جو ہے وہ ایک لازوال دوستی ہے. چین پاکستان کا ایک ایسا دوست ہے کہ جب ہم چائنیز اپنے کاؤنٹر پارٹس کو ملتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ چائنا پاکستان کا آل ویدر فرینڈ ہے، یعنی ایک ایسا دوست ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ ہے، کڑے وقت میں بھی ساتھ ہے، اچھے وقت میں بھی ساتھ ہے. اور دیکھیں جب بھی بین الاقوامی سطح پہ بھی جب بھی پاکستان کے کسی بھی موقف کو حمایت کی ضرورت پڑی ہے اور تائید کی ضرورت پڑی ہے تو چین نے بین الاقوامی سطح پہ بھی بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے. تو کل جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور دیکھیں سی پیک کے حوالے سے آپ جانتے ہیں ہماری لائف لائن ہے، اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ملک میں معاشی ترقی کا ضامن ہے، جس میں انڈسٹریز کا لگنا، ٹریڈ روٹ کا، ٹریڈ کوریڈور کا بننا گوادر تک، جس سے لوگوں کو ذریعہ معاش بھی ملے گا، جس سے نوکریاں جو ہیں وہ بھی ملیں گی، جس سے روزگار میں اضافہ ہوگا، مہنگائی میں کمی ہوگی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ سی پیک کے جب میاں نواز شریف کے دور میں 64 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ سی پیک کے تحت آئی، اس سے ہماری جو شرح نمو ہے، گروتھ ہے، جی ڈی پی، اس میں خاصا اضافہ ہوا. تو چائنا ایک پاکستان کا بڑا دیرینہ دوست ہے، اور کل یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی بشام میں یہ چینی باشندوں پر بڑا افسوسناک یہ حملہ کیا گیا، وزیر اعظم نے تمام مصروفیات ترک کر کے چینی سفارت خانے کا دورہ کیا، چینی سفیر سے اظہار تعزیت، اظہار افسوس کیا، اور اس افسوسناک واقعے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ اس کی تحقیقات کے حوالے سے یقین دہانی کرائی کہ یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے، دہشت گردی کا جو ناسور ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہم پوری طرح پرعزم ہیں، ہم پوری طرح کمیٹڈ ہیں اس کاز کے ساتھ. اور پاک فوج ہو، سیکیورٹی ایجنسیز ہوں، وہ مکمل طور پہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس میں جٹی ہوئی ہیں. اور کل چینی سفیر کے ذریعے چینی قیادت کو بھی پیغام جو ہے وہ بھجوایا گیا، چینی صدر کو، چینی وزیر اعظم کو اظہار افسوس، اظہار ہمدردی جو ہے اس کا پیغام وزیر اعظم نے سفیر کے ذریعے بھجوایا، اور یقین دہانی کرائی کہ حکومت پاکستان کوئی کسر نہیں چھوڑے گی اور اس دہشت گردی کی جنگ میں ان واقعات کے خلاف بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی، اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے میں حکومت پاکستان پوری طرح پرعزم ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی جو پاکستان کے دشمنوں کی سازش ہے وہ ناکام ہوگی، اور پاک چین دوستی جو لازوال دوستی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم رہے گی. اور یہ واقعات اس لیے کیے جاتے ہیں کہ پاک چین دوستی کو نقصان پہنچایا جائے. چینی عوام کے ساتھ اس دکھ کی گھڑی میں ہم کھڑے ہیں، اور ان سے اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں، اظہار تعزیت بھی کرتے ہیں. اور آج ایک ہائی لیول میٹنگ کی صدارت، ایک ہائی لیول اجلاس کی صدارت وزیر اعظم پاکستان نے کی، جس میں وفاقی وزراء کے علاوہ
چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر بھی شریک ہوئے. چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، چیف سیکرٹریز، آئی جیز اس اجلاس میں شریک ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان، آزاد جموں کشمیر کے چیف سیکرٹری اور آئی جیز نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی، اور ایک مربوط حکمت عملی کے حوالے سے بات ہوئی کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کو اپنانا ہوگا. اور آج ایک قوم کو ایک اتحاد کا میسج دیا گیا کہ تمام اکائیاں وفاق کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، اور جب ہماری سالمیت پہ وار ہوتا ہے، جب پاکستان کے مفاد پہ وار ہوتا ہے، تو ہم پاکستانی اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر ہم نہ سیاسی جماعت دیکھتے ہیں، نہ رنگ، نسل، مذہب دیکھتے ہیں، اور ہم اپنا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور اپنے دیرینہ دوستوں کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. تو اس حوالے سے آج سیکیورٹی فورسز کے کردار کو بھی سراہا گیا کہ جنہوں نے پچھلے ایک ہفتے میں تربت والے حملے میں، گوادر والے حملے میں، بشام والے حملے میں بہت تگ و دو کر کے قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا. اور وہاں اس امر کا بھی ذکر ہوا کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جو حکمت عملی بنائی جائے گی، اس کے لیے آپس میں کوارڈینیشن کا ایک بڑا مربوط میکنزم بنایا جائے گا. ایک حکمت عملی ایسی ہوگی جس میں تمام لوگوں کا آپس میں رابطہ جو ہے بڑا فعال ہوگا. اور اس واقعے کی تحقیقات کے حوالے سے بھی جے آئی ٹی کے قیام پر بھی مشاورت ہوئی کہ ایک جے آئی ٹی بنائی جائے گی جو اس واقعے کے حوالے سے تحقیقات ضرور کرے گی، کیونکہ یہ چینی باشندوں کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو میٹنگ میں حوصلے بلند تھے، اور وہ تمام صوبوں اور تمام تر جو اس میٹنگ کے شرکا تھے وہ ایک پیج پر تھے. اور ماضی میں بھی آپ کو بخوبی علم ہے کہ وہ آپریشن ضرب عضب ہو، رد الفساد ہو، بھرپور کردار ادا کیا گیا ہے، قربانیاں دی گئی ہیں، لوگوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ہم 2018 میں ایک پرامن پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، ایک ایسا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے جس میں دہشت گردی کے واقعات نہیں ہوتے تھے. اور 2013 میں جب ہم آئے تھے تو آئے روز دہشت گردی کے واقعات تھے. میاں نواز شریف کی قیادت میں کراچی کا امن بحال ہوا، دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، بڑی دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. تو یہ ہمارا بڑا واضح پیغام ہے کہ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا چین سے نہیں بیٹھیں گے. وزیر اعظم نے اس عزم کا اعادہ کیا، اور یک زبان ہو کے آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے چینی دوست ہوں، وہ ہماری سینسٹیو انسٹالیشنز ہوں، وہ پاکستان کا کوئی بھی شہری ہو، ان کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا جائے گا، اور دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو مزید اس حوالے سے میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ چینی قوم، چینی قیادت، ان کے لیے ہمارے جو جذبات ہیں کہ وہ قوم جس نے ہمیشہ پاکستان کا ہر محاذ پہ ساتھ دیا ہے، ان کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہر ممکن اقدام جو ہے وہ کیا جائے گا. بہت شکریہ. صاحب کچھ ہمارے ہمسایہ ممالک جو ہیں ان کی جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں وہ ملوث ہیں ایسے واقعات میں جو اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، کیا آپ یہ معاملہ ڈپلومیٹک سطح پر بھی اٹھائیں گے؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے بھی پچھلے دنوں اپنے خطاب میں یہ بات واضح کی کہ جہاں جہاں کوئی سرزمین پاکستان کے مفاد کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے، منصوبہ بندی کے حوالے سے استعمال ہو رہی ہے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور آپ نے دیکھا کہ میر علی وزیرستان کے واقعے کے نتیجے میں پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دیا، اور ساتھ یہ بھی بات انہوں نے کی کہ ہم تمام اپنے
جو ہمسائے ہیں اور اپنے علاقائی تعلقات کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ امن قائم رہے اور بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوں، تو امن قائم رہنا چاہیے. مگر جو میر علی کے واقعے کے بعد جواب دیا گیا تھا وہ ضروری تھا کیونکہ اس کے شواہد موجود تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام ہمسایوں کو بھی کردار ادا کرنا ہے کہ امن نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ خطے میں امن قائم رہے. یاسر ملک صاحب دنیا نیوز سے. طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ بھی وزارت داخلہ کی جانب سے آج پرائم منسٹر صاحب کو جمع کروائی گئی ہے، اور سیکیورٹی کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے؟ وزیر اعظم نے کیا کو ہدایت جاری کی ہیں کہ سخت کی جائے؟ اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایس او پیز موجود ہیں. جب بھی کوئی چینی باشندہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے کسی بھی ایئرپورٹ پہ تو وہاں پہ باقاعدہ اطلاع کی جاتی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ اس نے ایئرپورٹ سے کہاں جانا ہے، اور سیکیورٹی کے مکمل انتظامات جو ہے وہ اس کے لیے کیے جاتے ہیں. تو وہ ایس او پیز جو پچھلے دور میں بنے تھے اور باقاعدہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد بھی ان کو ریوائز کیا گیا تھا، اس حوالے سے یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ ان ایس او پیز میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو پورا کیا جائے. اور چینی باشندوں کی وہ جہاں جہاں ہیں اس کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہیں جو سی پیک کے پروجیکٹس کے اوپر ہیں، ایک وہ ہے جو نان سی پیک پروجیکٹس کے اوپر ہیں. تو دونوں کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس میں اس کا جو حجم ہوتا ہے مالیاتی حجم، اس کا 1% مختص کیا گیا تھا سیکیورٹی کے لیے. تو اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنانے کے حوالے سے، تمام اداروں کی آپس کی کوآرڈینیشن کو یقینی بنانے کے حوالے سے، اور ان انتظامات کو مزید سخت کرنے کے حوالے سے اور سیکیورٹی کو مزید بڑھانے کے حوالے سے یہ بات ہوئی ہے. وہ ایس او پیز موجود ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے لاگو کیا جائے گا تو یہ مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. نوید اکبر چوئی صاحب آئی ٹی وی سے. صاحب جب وزیر اعظم کل یہ واقعہ ہوا، وزیر اعظم گئے چینی سفارت خانے، تو آپ نے سوشل میڈیا دیکھا ہوگا انڈیا کے بڑے بڑے جو نام نہاد یا جس طرح کے جرنلسٹ ہیں اور ان کے ڈپلومیٹ سابق، انہوں نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ شاید کوئی چینی حکومت نے وزیر اعظم کو کہا کہ وہ آئیں اور آ کے سمن کیا اور فلانا. یہ بالکل ایک بےہودہ بات ہے، لیکن اس طرح کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا. دوسرا ایک اور بڑا ایک چل رہا ہے، کوئی اس سے ریلیٹڈ تو نہیں تھوڑا سا، کہ پرائم منسٹر کے کوئی اختیارات پہ اپنے اختیارات کو فورگو کر رہے ہیں، یا وہ اپنے اختیارات ان کے کمی کے اوپر وہ کوئی باتیں چل رہی ہیں. وہ ایسی کیا چیز ہے؟ دیکھیے بہت شکریہ نوید صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ چین کے لیے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جذبات ہیں پوری قوم ان سے واقف ہے، اور وہ آج کے نہیں ہیں، وہ دہائیوں پہ محیط، وہ ان کے تعلقات بھی ہیں، ان کے دل میں بہت محبت ہے چین کے لیے. اور جب سی پیک بن رہا تھا تو لاہور کی اورینٹ ٹرین کے حوالے سے جب چینی صدر نے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو کہا، انہوں نے کہا یہ تحفہ ہے آپ کے اور آپ کے بھائی کے لیے. تو دیکھیں ہم تو بڑے مشکور ہیں چینی حکومت کے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے جب تمام مصروفیات ترک کر کے چینی سفارت خانے کا دورہ کیا تو ان کے جذبات کی عکاسی ہوئی کہ وہ کتنا درد رکھتے ہیں اور پاک چین دوستی کتنی اہمیت کی ان کے لیے حامل ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے، بے بنیاد اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں، ان پہ دھیان نہیں دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں نے کچھ تو کہنا ہے تو کہتے رہیں، کیا فرق پڑتا. راشد عبید صاحب اے آر وائی سے. جی راشد صاحب. پہلے واقعات میں ان کی تحقیقات مکمل ہوگی اور اس کی روشنی میں ہم نے کوئی اسٹیپس لیے ہیں جس کا یہ کہ ہم اپنی جو فل پروف سیکورٹی کی یقین دہانی ہے اس پر عمل درآمد کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں. تو ستائش اپنی جگہ، لیکن ایک دفعہ غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ دہشت گرد اتنا بڑا انٹیلیجنس اور ڈیفنس نیٹ ورک توڑ کر کیسے کامیاب ہو جائیں گے. راشد صاحب میں آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا 2018 کے بعد کی گورنمنٹ پہ، جس دور میں کہا گیا کہ ہمیں بات چیت کرنی چاہیے، جس دور میں کہا گیا کہ ٹھیک ہے رد الفساد ہو گیا، ضرب عضب ہو گیا، امن بحال ہو گیا، اب بات چیت کا دور آیا ہے. وہ کون تھا جس نے 2018 سے 22 بات چیت کے عمل کو فروغ دیا؟ وہ کون تھا جو ان دہشت گردوں کے لیے ہمدردی رکھتا تھا؟ وہ کون تھا جس نے یہ دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی بنائی گئی تھی، میں اس وقت اپوزیشن میں تھا،
ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں نے یہ سوال ٹاک شوز میں ٹی وی پہ اٹھایا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو اور عثمان خان بزدار صاحب کو اور محمود خان صاحب کو کس نے روکا تھا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ نہ کرتے؟ وہ میٹنگ کیوں نہیں بلائی گئی؟ شہباز شریف صاحب جب ہر ماہ سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ تمام اداروں کے ساتھ بیٹھ کے نیشنل ایکشن پلان، چائنیز سیکیورٹی، اور آپ کو پتا ہے جب ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی تھی اس میں سب سے پہلے چائنیز سیکیورٹی پہ بات ہوتی تھی، تو مجھے یہ بتایا جائے نا کہ جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس نے اس پہ توجہ کیوں نہ دی، اور یہ 4 سال میں وہ دہشت گردی جس کا ہم خاتمہ کر کے گئے تھے اسے دوبارہ سر اٹھا لیا. تو میرا خیال ہے ذمہ داروں کے حوالے سے تو میں نے آپ کو اس کا تعین کر دیا اور بتا دیا ہے. باقی دیکھیں یہ ہمارا اولین فرض ہے اور یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے اور اس کو نبھائیں گے اور بلند حوصلوں کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، عزم کے ساتھ نبھائیں گے اور اس ناسور کا خاتمہ کریں گے اور اس کے خلاف ہم متحد ہو کے کھڑے ہیں. اور اس میں میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آج علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی موجود تھے ویڈیو لنک کے ذریعے، باقی بھی وزرائے اعلیٰ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود تھے. انہوں نے بھی اس تمام تر موقف کی تائید کی اور اس دہشت گردی کی جنگ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کے حوالے سے انہوں نے اچھے جذبات کا اظہار کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم ایک پیج پہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا سدباب کیا جائے گا. طارق عزیز صاحب بھی ہیں سے بی ایڈ اے کی جو بلوچستان کے جو حالیہ واردات ہوئے ہیں بی ایڈ اے کا اس میں ملوث ہونا بھی پایا جائے، اس کے اوپر بھی بات ہوئی کہ بلوچستان میں بدتری بڑھتی جا رہی ہے واقعات، تو اس کے اوپر بھی دیکھیں بالکل اس پہ بات ہوئی ہے اور آپ نے درست فرمایا. ایک واقعہ تربت میں ہوا، ایک گوادر میں ہوا. دیکھیں میں تو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان ماؤں کو جو یہ بچے جنتی ہیں جو قوم پہ جان وار جاتے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان کے خاندانوں کو، جو عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور وہ صرف اس لیے کہ آپ اور میں محفوظ رہیں، ہمارا یہ ملک محفوظ رہے. دیکھیں پاکستان سب سے پہلے، پاکستان ہے تو پھر ہم صحافی ہیں، پاکستان ہے تو پھر ہم سیاستدان ہیں، پاکستان ہے تو سیاسی جماعتیں ہیں. تو ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سیکیورٹی فورسز کو، پاک فوج کو، جنہوں نے ان آپریشنز میں قیمتی جانوں کے ضیاع کو بچایا. تو تربت کے اور گوادر کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے یہ اپڈیٹ لی کہ وہ گوادر میں سیف سٹی کا پروجیکٹ اعلان کر کے گئے تھے کہ گوادر کو سیف سٹی کا درجہ دیا جائے گا اور کیمرہ لگائے جائیں گے جس طرح لاہور اسلام آباد میں موجود ہیں. تو اس پہ بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ کو کہا ہے کہ وفاقی حکومت بھرپور فنڈنگ کر رہی ہے، آپ مہربانی کر کے اس کو فوری طور پہ اسے عمل درآمد کرائیں. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب گوادر کے دورے پہ جا رہے ہیں کل اور سیف سٹی کے حوالے سے وہ میٹنگ کریں گے. کچھ وہ اس میں مشکلات آئی تھیں کیئر ٹیکر دور میں، مگر وزیر اعظم نے دوبارہ سے اس کو دہرایا کہ ہم نے ہر حال میں گوادر کا سیف سٹی کا پروجیکٹ آپریشنلائز کرنا ہے. انہوں نے پشاور کی سی ٹی ڈی کے حوالے سے بات کی. دیکھیں پنجاب کی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، انٹیلیجنس کے حوالے سے، آپریشنز کے حوالے سے بہترین فورس ہے جو شہباز شریف صاحب نے پنجاب میں کھڑی کی تھی اور پنجاب میں دہشت گردی کا سدباب کرنے میں وہ کرامت ثابت ہوئی تھی. تو انہی بنیادوں پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ میں نے پشاور میں کہا تھا کہ آپ کے پی کے میں بھی اس کو کریں، اس پہ بھی کام چل رہا ہے کہ پشاور کی اور کے پی کے کی جو سی ٹی ڈی فورس ہے جس طرح پنجاب میں بنی ہے وہاں بھی انہی بنیادوں پہ وہ بنائی جائے اور وہ بن گئی ہے، مگر اس میں کچھ لوپ ہولز ہیں جن کو پلگ کیا جائے گا اور وفاقی حکومت بھرپور اس پہ ان کی توجہ ہے. اور دیکھیں پنجاب کی سی ٹی ڈی کا معیار دنیا کی بہترین جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم فورسز میں ہوتا ہے. ان کی ٹریننگ الگ ہے، ان کی ٹرانسفر عام پولیس میں نہیں ہو سکتی، ان کا کام علیحدہ ہے، اسپیشلائز کام ہے، اسپیشلائز ٹریننگ ہے، بیرون ملک سے ان کو ٹریننگ دلوائی گئی ہے. کارپورل کا لفظ انہیں دیا گیا، وہ کارپورل بھرتی ہوئے میرٹ کے اوپر.